تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے؟ فَاسْتَمِعْ، غور سے سنو، all ears to قرآن، کان لگا کے سنو جو میں تمہیں اب احکامات دینے جا رہا ہوں. ٹھیک ہے، احکامات تو تورا کے تھے، لیکن ابھی ہم قرآن سن رہے ہیں تو اس کے حوالے سے میں نے بات کی. ویسے تو اشارہ تورا کی طرف ہے نا، تورات کی طرف. تو یہاں پر ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ہم سے قرآن میں اس طرح مخاطب ہیں تو جتنی قربت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھا جائے گا، جتنی محبت کے ساتھ اللہ کا کلام پڑھا جائے گا، اتنا زیادہ قرآن کا اثر انسان کے دلوں پر ہوتا ہے. تو قرآن کو انسان ایسا پڑھے کہ جیسے اللہ تعالیٰ مجھ سے مخاطب ہے، اللہ تعالیٰ مجھ سے بات کر رہے ہیں، یہ میری بات ہو رہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ مجھے کہہ رہے ہیں، یہ مجھے فرما رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات میرے لیے ہیں. اور جب بھی کوئی قرآن میں کچھ آپ کو ڈیفیکٹس اپنے نظر آئیں یا اپنی خامیاں نظر آئیں تو اس کو ڈائیورٹ کر کے دوسروں کی طرف نہ لے جائیں کہ فلاں بھی تو اس کے اندر یہ بھی برائی ہے، اس کے اندر یہ برائی ہے. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا جو فوکس ہے وہ اپنی ذات سے جب ہٹ جائے گا تو آپ اپنی اصلاح نہیں کر سکیں گے. آپ دوسرے کے بارے میں سوچنے لگیں گے کہ اس کے اندر یہ مسئلہ ہے جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں گناہ جھوٹ گناہ کبیرہ ہے، تو میری بات تھوڑی ہو رہی ہے، فلاں جھوٹ بولتا ہے. تو قرآن کو سنتے وقت ایسے اپنے کو مخاطب سمجھیں جیسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا فَاسْتَمِعْ، بات کو غور سے سنو موسیٰ، اب ہم تمہاری طرف وحی کر رہے ہیں. تو ایگزیکٹلی آپ دیکھیں یہی نہیں ہو رہا. ہم جب آپ الحمدللہ کلاس میں آ کے بیٹھتے ہیں تو مجھے بلکہ آپ کو کہنا بھی نہیں پڑتا، مجھے کہنا ہوتا ہے یا میں نے کبھی کہا آپ لوگ پلیز بات نہیں کیجیے گا کلاس میں، مجھے نہیں کہنا ہوتا. آپ کو خود پتا ہے کہ یہ جو اللہ کا کلام ہے یہ آپ کو خود ٹرین کرتا ہے کہ آپ کو اللہ کی بات کو غور سے سننا ہے، آپ کو اللہ کی بات کے اوپر کانسنٹریٹ کرنا ہے. آپس میں باتیں نہیں کرنی ہے، آپس میں ادھر ادھر کے سیل فون اور یہ وہ جگہ نہیں ہے یہاں پر آپ کو کرنا ہے. تو یہی والی بات ہمارے لیے بھی ہے کہ قرآن سے ایک ایسا تعلق مطلوب ہے کہ انسان قرآن کو اپنے دل سے لگائے، کبھی اس کو اٹھا کے پیار کرے، تنہائی میں اس کو یاد کر کے قرآن کو کھول کے کوئی بھی رینڈم آیت آپ کے سامنے آ جائے اس کو پڑھے، آپ کو ایسا لگے گا جیسا آپ کو گائیڈنس مل گئی. آپ کو جو دل میں کوئی پرابلم تھا، کوئی آپ کا ایشو تھا، تو آپ کو لگے گا جیسے ایک آپ کا بیسٹ فرینڈ کے ذریعے سے قرآن آپ کے سامنے آ گیا اور اس نے آپ کو ایک طرح سے سکون پہنچا دیا. وہ سکون دیتی ہے جو لوگ آپ کو نہیں دے سکتے. لوگوں سے تو جب آپ اپنا بتائیں نا کوئی مسئلہ تو وہ آپ کے مسئلے کو اور میگنیفائی کر دیتے ہیں اور آپ بھی اپنے آپ کو آٹو سجیشن میں چلے جاتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، اور یہ چیز آپ آگے بتاتے ہیں. مزید آپ کو لگتا ہے واقعی میرے ساتھ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، حالانکہ اتنی کوئی بڑی بات ہوتی نہیں. تو قرآن آپ کی بڑی بڑی بات کو نا چھوٹا کر دیتا ہے کہ آپ کو ایسی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیات آ جائیں گی کہ آپ کو لگے گا کہ او اچھا اللہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری رکھی ہے میرے صبر، جو مجھے مصیبت آئی تو یہ صبر ہے، اچھا میں اس کے حل میں مجھے شکر ہے اللہ تعالیٰ کا کرنا چاہیے. تو اس طرح سے یاد رکھیں کہ جتنا جو اللہ تعالیٰ یہاں انسٹرکشن دے رہے ہیں فَاسْتَمِعْ، بات کو غور سے سنو. جتنا بات کو غور سے سنیں گے اتنا دل پر اثر ہوگا، اور جتنا دل پہ اثر ہوگا اتنا انسان کا عمل بدلے گا، دل کھلے گا. تو یہاں پر جب آپ آئیں تو ایک بات یاد رکھیے گا کہ یہ جو چند آپ کے گھنٹے ہیں یہاں پر، اس کو ٹوٹلی اللہ کے لیے ڈیووٹ کر کے آئیں. یہ نہ ہو کہ آپ یہاں آ کر بھی گھر کی ٹینشنز میں ہیں، کھانے کا بارے میں سوچ رہے ہیں کہ پتہ نہیں چڑھا ہے کہ نہیں، یا چولہا تو کھلا نہیں رہ گیا، گھر تو کھلا نہیں رہ گیا. یہ سب پہلے آپ کو آرگنائز ہونے کی ضرورت تھی. اب جب یہاں پر آ گئے ہیں تو اپنی پوری کانسنٹریشن قرآن کی طرف لگائیں جو اللہ کا حکم ہے. فَاسْتَمِعْ، بات کو غور سے سنو. یعنی مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہے کہ کلام ایسا نہیں ہے کہ تم اس کو اگنور کرو، یا یہ کلام ایسا نہیں ہے کہ تم اس کے ساتھ اور بھی 3-4 کام کر دو. تو قرآن، اور ایک اور بات کیا، قرآن ایک دفعہ سننے کی چیز نہیں، بار بار سننے کی چیز ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بات بتائی تھی، ایک قرآن کا کورس ختم ہو اگلا کورس آپ جوائن کر لیں، اگلا ختم ہو اگلا جوائن کر لیں. اور آپ یہ کہیں کہ ہاں مطلب میں کیا ایک کورس کافی نہیں ہے، میں آپ سے ایز اے ٹیچر کہہ رہی ہوں ایک کورس کافی نہیں، ناٹ ایٹ آل، ہے ہی نہیں کافی. آپ کو پتا ہے کتنی حدیث آپ کو میں نے پہلے بھی بتائی ہے کہ آپ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر تم ایک دفعہ قرآن پڑھ کے اور چھوڑو گے تو وہ ایسا ہے کہ جیسے کوئی اونٹ جو ہے وہ رسی توڑا کے بھاگ گیا، اور جیسے وہ پھر پکڑنے والے کے قابو میں نہیں آتا نا اونٹ، اسی طرح قرآن دل سے نکل کر بھاگ جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. آپ ابھی 6 مہینے کا آپ گیپ دے کے دیکھیں، آپ کو سب قرآن کی آیات اور جو آپ کے اوپر امپیکٹ ہوا تھا، جو دل پہ آپ کے اوپر اثر ہوا تھا، ساری چیزیں فیڈ آؤٹ ہو جائیں گی،
سب چیزیں ماضی میں چلی جائیں گی. جو چیزیں آپ کو اچھی طرح سے ازور ہو گئی تھی, یاد ہو گئی تھی, جو کانسیپٹس آپ کو یاد ہو گئے تھے, ٹرمینالوجی قرآن کی یاد ہو گئی تھی, وہ سب انسان بھلا دیتا ہے, کیونکہ انسان جو ہے وہ نسیان سے بنا ہے. انسان کا جو روٹ ورڈ ہے نا وہ نسیان ہے. نسیان کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بھولنا, بھول جاتا ہے انسان. تو اس لیے بار بار سننے کی چیز ہے, دوسرے غور سے سننے کی چیز ہے. ایک اور بات یہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے قرآن کو غور سے سنا, اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سنو جو کچھ وحی کیا جاتا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے وحی دینے کا مطلب کیا تھا؟ ان کو نبوت کے لیے چن دیا. ٹھیک ہے, اس کا پروسیس کہاں سے چلا؟ وحی سے نا. اللہ تعالیٰ کی بات پہلے سنی موسیٰ علیہ السلام نے. تو اگر آپ کے بھی دل میں بڑی تمنا ہے کہ آپ دین کا کام کرنا چاہتے ہیں, آپ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ کا ایک کلوز لنک اللہ تعالیٰ سے چاہتے ہیں, تو آپ کو بھی قرآن کو غور سے سننا ہوگا. اور یہی پہلا پروسیس ہے جو کہ اللہ تعالیٰ بھی پھر کچھ بندوں کو اپنے دین کے کام کے لیے چن لیتا ہے. قرآن پڑھے اور سنے اور اس کے اوپر غور و فکر کیے بغیر آگے کا مرحلہ طے نہیں ہوتا. جیسے کوئی کہے مجھے بڑا شوق ہے کہ میں اللہ کے دین کا کام کروں, مجھے بہت شوق ہے میں اپنے آپ کو ڈیووٹ کروں اللہ کے لیے, تو قرآن سنے بغیر یہ پروسیس نہیں ہوگا, جیسے ہمیں آیت میں موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے پتہ چل رہا ہے. تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے دین کے کام کے لیے چنے, کچھ اپنے کام کا بنا لے, اللہ تعالیٰ کوئی اپنا پرسنل اللہ تعالیٰ کو کام نہیں چاہیے, اللہ کے دین کے کام کے حوالے سے میں بات کر رہی ہوں, تو اس کے لیے پھر قرآن کو غور سے سننا ہوگا. جو میں نے آپ کو حدیث سنائی تھی, بخاری میں یہ حدیث آتی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کو ہمیشہ پڑھتے رہو, اس لیے کہ قرآن نکل کر بھاگنے میں ان اونٹوں سے بھی زیادہ تیز ہے جن کے پاؤں کی رسی کھل چکی ہے. اور ایک سورہ جن آیت نمبر 1 میں بھی آتا ہے, قل اوحی الی ان استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا. میری طرف وحی کی گئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن کو غور سے سنا, تو انہوں نے کہا کہ بے شک ہم نے خوبصورت کلام سنا ہے.